ہمارا قادر مطلق خدا۔ جب ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کو قبول کرنا اور سمجھنا مشکل ہوتا ہے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا خود مختار ہے اور ہماری زندگی پر قادر ہے۔ میں مشر ہوں۔ یہ اصول اعمال کی کتاب میں بہت سے واقعات پر مبنی ہے، لیکن خاص طور پر یہاں سیاق و سباق میں اس کا تعلق یعقوب نامی ایک آدمی سے ہے۔ ہم اس سے پہلے مل چکے ہیں۔ یہ یوحنا کا بھائی ہے۔ ان کا باپ زبدی تھا اور وہ رسول تھے، اور جو ہمارے پاس ہے وہ ایک ناقابل یقین ظالمانہ حملہ ہے۔ اور آئیے ہم اس کے بارے میں اعمال 12 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں پڑھیں گے۔ تقریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا۔ یہ ہیرودیس کا عظیم پوتا ہے جس نے تمام بچوں کو قتل کروایا، اس لیے اس کے پاس اس کی زندگی کا کوئی اچھا نمونہ نہیں تھا۔ ہم یہاں وہی ظلم دیکھتے ہیں جو اس نے یعقوب کے لحاظ سے کیا تھا۔ اب غور کریں، اعمال 12 میں ہمارے پاس کچھ محرکات ہیں جس کی وجہ سے وہ مسیحیوں کے خلاف ظلم و ستم جاری رکھتا ہے۔ 12 باب کی آیت 3 میں جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیا، اور یہ عید فطیر کے دن تھے۔ اب یاد رکھیں کہ یروشلم اور یہودیہ روم کے خود مختار اختیار میں تھے، اور پھر بھی روم نے زبردست آزادی دی تھی، خاص طور پر یروشلم یہودیہ کے علاقے میں یہودی لوگوں کو، تاکہ واقعی ان پر حکومت کر سکے۔ لیکن بعض پابندیوں کے مطابق اور ایک کام جو رومی حکمرانوں نے کرنے کی کوشش کی وہ یہودیوں کو مطمئن کرنا تھا تاکہ فسادات نہ ہوں۔ آپ جانتے ہیں پیلاطس نے ایسا ہی کیا جب اس نے یسوع کو مصلوب کیا تھا، یا اس نے یسوع کو مصلوب کرنے کی اجازت دی تھی، کیونکہ پیلاطس یہودیوں کی طرف سے زبردست دباؤ میں تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ قیصر کے پاس واپس جائیں کہ یروشلم میں چیزیں قابو سے باہر تھیں، کیونکہ یہ اس کا دائرہ اختیار تھا۔ اور اسی طرح ہیرودیس بھی یہودیوں کو خوش کرنا چاہتا تھا تاکہ اتحاد پیدا کر سکے اور لوگوں کی حمایت لے سکے، حالانکہ وہ قیصر کے ذریعہ مقرر کردہ بنیادی رہنما تھا۔ اس صورتحال میں غور کریں۔ گرفتاری کے بعد یہ پطرس کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے اسے قید میں ڈال دیا اور اس کی حفاظت کے لیے 4 سپاہیوں کے دستے مقرر کیے جو اسے فسح کے بعد لوگوں کے سامنے لانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اب جیسا کہ آپ کہانی میں پڑھتے ہیں، خدا نے پطرس کو شاندار طریقے سے آزاد کیا، یہاں تک کہ قید میں ایک فرشتہ نمودار ہوا، زنجیریں اتر گئیں، لوہے کے دروازے کھل گئے۔ وہ باہر نکلا اور محسوس کیا کہ وہ نیند میں نہیں تھا۔ وہ مریم کے گھر گیا جہاں جماعت اکٹھا تھی، اور اس نے دروازے پر دستک دی۔ اور آپ کو تو رودی یاد ہے، وہ نوکروں میں سے ایک تھی اور وہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ یہ پطرس ہے، اور آخر میں اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ اور وہ سب حیران رہ گئے اور انہوں نے در حقیقت خدا کی تعریف کی جو کائنات کا قادر مطلق خدا ہے۔ اب ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ایک پہیلی ہے، اور ہم ایک لمحے میں اس پہیلی کو دیکھیں گے، لیکن مجھے صرف اس تسلسل کو قائم رکھنے دیں کہ اصل میں ہیرودیس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اگر آپ اعمال کے 12 باب اور 21 آیت میں جاتے ہیں تو آپ ہیرودیس کا تکبر اور اس کی موت کو دیکھتے ہیں۔ میرا مطلب ہے، پس ہیرودیس کے دن مقرر کر کے اور شاہانہ پوشاک پہن کر تخت عدالت پر بیٹھا۔ اب یہ کیسریا میں تھا۔ آپ میں سے کچھ وہاں گئے ہوں گے، آپ میں سے کچھ اس اسٹیڈیم میں گئے ہوں گے، اور میں اب دیکھ سکتی ہوں جیسا کہ میں یہاں کھڑی ہوں، ان تمام پتھروں کے پنجوں کے بیچ میں سے ایک حصہ تھا جہاں یہ آدمی ہیرودیس بیٹھا تھا۔ لفظی طور پر اس لمحہ جو بیان کیا جا رہا ہے جہاں ہیرودیس تھا، وہاں کھڑا ہونا ہمیشہ ایک زبردست احساس ہوتا ہے۔ جہاں انہوں نے یہ تقریر کی اور دیکھیں کہ کیا ہوا، جہاں لوگ چیخنے لگے، یہ کسی خدا کی آواز ہے، انسان کی نہیں۔ اور یقیناً ہیرودیس کو یہ بہت پسند آیا۔ اس نے خود کی تعریف کی، ایک خدا کی آواز۔ لیکن غور کریں کہ کیا ہوا۔ یکدم خداوند کے فرشتہ نے اسے مارا، کیونکہ اس نے خدا کو جلال نہیں دیا تھا، اور اسے کیڑے کھا گئے اور وہ مر گیا۔ یہاں ایک مشکل سوال ہے۔ کچھ دیندار مسیح کیونکہ شہادت کا شکار ہوتے ہیں اور کیوں زندہ رہتے ہیں؟ در حقیقت آپ ایک اور سوال اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہیرودیس پر حملہ کیا اور اس نے نہیں مارا دوسرے آدمی جو آج ہماری دنیا میں ہیرودیس کی طرح برے تھے،
دیکھیں یہ ایک مشکل سوال ہے، لیکن زیادہ ذاتی طور پر یعقوب کیوں مر گیا اور اس کا بھائی یوحنا ایک پختہ عمر تک زندہ رہا، یہ ایک چیلنجنگ سوال ہے نا؟ میرے خیال میں یہ حتمی نتیجہ ہے جب آپ اس مسئلے سے نمٹتے ہیں۔ جب سب کچھ کہا اور کیا جاتا ہے تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ خدا ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، اگرچہ ہم اس عظیم راز کو نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارے انسانی اعمال کا خدا کون ہے اور وہ کیا کرتا ہے، اس سے کیسے متعلق ہے۔ ہمیں ہر حال میں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور یہ آسان نہیں ہے نا؟ کیونکہ یہ مناسب نہیں لگتا۔ یعقوب کیوں اور یوحنا نہیں؟ میرے خیال میں یوحنا نے اپنی زندگی میں ایک طویل عرصے تک اس کے بارے میں حیرانی کا اظہار کیا۔ دراصل 90 کی دہائی میں اس نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، اور اس کتاب میں پہلا یوحنا 16 باب اس کی 3 آیت میں اس نے کہا، یہ ہے کہ ہم محبت کو کیسے جانتے ہیں اور یہ کیا ہے۔ یسوع نے ہمارے لیے اپنی جان دی اور ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے اپنی جان دینا چاہیے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ شاید اس کے گالوں پر آنسو آ گئے جب اس نے سوچا میرا بھائی ہیرودیس کی تلوار سے برسوں پہلے کیوں مر گیا تھا اور میں یہاں ابھی تک افسس میں ہوں۔ ہمارے پاس اس نتیجے کے علاوہ اس کا کوئی حتمی جواب نہیں ہے۔ میں یعقوب کے بارے میں سوچتی ہوں اور اس نے کیا کہا جب اس کی بیوی نے کہا، خدا پر لعنت کرو اور تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے مر جاؤ۔ اور دیکھو کہ ایوب نے کیا کہا، خواہ وہ مجھے مار ڈالے میں اس پر امید رکھوں گا۔ نہ صرف بھروسہ کر سکتا ہوں اور امید کر سکتا ہوں کہ اس قسم کے حالات کے درمیان میں اس قسم کی ہمت، اس قسم کا ایمان رکھوں گا۔ اب میں آپ کو ایک عکاسی اور جوابی سوال دیتی ہوں جو واقعی پرانے عہد نامہ میں واپس جانے والی بائبل کی ایک اور مثال سے متعلق ہے، اور یہ صرف یہ ہے۔ پرانے عہد نامہ میں صدرک میثق اور عبدنجو کی ایک کہانی خدا کی حاکمیت کے بارے میں اصول کو کیسے واضح کرتی ہے، اور صرف جائزہ لینے کے لیے آپ کو بادشاہ نبوکت نظر یاد ہے۔ ایک بہت ہی شریر آدمی نے یہ سونے کا مجسمہ قائم کیا، 90 فٹ اونچا، 9 فٹ چوڑا، اور اس نے حکم جاری کیا، جب آپ موسیقی سنتے ہیں تو آپ کو سجدہ کرنا اور مجسمے کو پوجا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہے کہ 3 آدمی تھے جو دانیل کے ساتھ آئے تھے جب انہیں بابل کی اسیری میں لے جایا گیا تھا، صدرک میثق اور عبدنجو، اور کہنے لگے ہم جھکنے والے نہیں۔ اور نبوکت نظر یہ سن کر غصے میں آ گیا اور اس نے ان کو اندر بلایا اور اس نے کہا، کون خدا ہے جو تمہیں میری طاقت سے بچا سکے؟ کیونکہ اس نے حکم جاری کیا تھا کہ جو نہ جھکے گا اسے دبکتی ہوئی بھٹی میں پھینک دیا جائے گا۔ اور ان کا رد عمل بالکل حیرت انگیز ہے۔ غور کریں کہ انہوں نے اس سوال کا کیا جواب دیا۔ صدرک میثق اور عبدنجو نے بادشاہ کو جواب دیا، نبوکت نظر، ہمیں آپ کو اس سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ موجود ہے تو وہ ہمیں بھڑکتی ہوئی آگ کی بھٹی سے بچا سکتا ہے۔ ہمیں اپنے بادشاہ کی طاقت سے بچا۔ اب غور کریں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جا رہا ہے، انہوں نے کہا وہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے بادشاہ کو سمجھایا، لیکن اگر وہ خدا ہمیں نہیں بچاتا تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بطور بادشاہ جان لیں کہ ہم آپ کے دیوتاؤں کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ کے قائم کردہ سونے کے مجسمے کی پرستش کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا، وہ آگ کی بھٹی میں چلے گئے۔ ویسے یہ ایک ایسی بھڑکتی ہوئی بھٹی تھی اور اتنی گرم تھی کہ اس نے کچھ آدمیوں کو بھی ہلاک کر دیا جنہوں نے انہیں آگ میں پھینک دیا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بادشاہ نے اس آگ میں جھونکا تو اسے 4 آدمی نظر آئے اور فرمایا، واہ، ہم نے 3 کو اندر پھینک دیا، اور یہ تینوں رستے میں کوئلوں میں چل رہے تھے۔ اس بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان ان کے ساتھ کھڑا ایک اور آدمی تھا، غالباً پرانے عہد نامہ کا یسوع مسیح خود کا مظاہر تھا۔ انہیں پہنچایا گیا، لیکن آپ دیکھتے ہیں یہ سوال اب بھی آتا ہے، جب دوسرے مر گئے تو وہ کیوں بچائے گئے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں صرف اس اصول کی طرف واپس جانا ہوگا جو کلام پاک کی پوری کہانی سے نکلتا ہے۔ جب ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کو قبول کرنا اور سمجھنا مشکل ہوتا ہے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا خود مختار ہے اور بالآخر ہماری زندگیاں اس کے کنٹرول میں ہیں۔